26 اور 27 رجب المجرب یہ 4 رکعت نماز اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ جو شخص بھی پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، اللہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے جو بھی مانگتا ہے پوری دنیا کے خزانے منٹوں سیکنڈوں میں اللہ پاک اس کے اوپر دولت برسا دیتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا یہ 4 نفل پڑھتے ہی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اور ساتھیو بھائیو بہنوں یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی سچا عمل بتایا تھا۔ یہ موقع صرف سال میں ایک بار رجب کی 26 تاریخ اور 27 تاریخ کو ملتا ہے، یعنی کہ میرے بھائی میری بہنوں پورا طریقہ آپ کو سمجھاؤں گا، بشرط یہ ہے کہ چند سیکنڈ آپ نے بڑی دھیان سے اس عمل کو سمجھنا ہے۔ اس موقع کو ضائع کرنے والا پورا سال پچھتائے گا کہ یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، کیونکہ میرے بھائی میری بہنوں جس کا کوئی عمل کوئی وظیفہ کامیاب نہیں ہوتا وہ 26 اور 27 رجب کو اللہ والے فرماتے ہیں کہ صرف یہ 4 نماز نفل بتائی ہوئی ترتیب میں پڑھ لیتا ہے تو پورے سال کے دن پھر جاتے ہیں۔ وظائف پڑھ پڑھ کے تھک جانے والا اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، یہ عمل سیکنڈوں میں اثر کر جاتا ہے، کیونکہ یہ عمل پڑھتے ہی بندہ رب کا لاڈلا بن جاتا ہے۔ پھر رب کریم سے جو کچھ مانگتا ہے رب کریم اس کی جھولیوں میں ڈال دیتے ہیں۔ یہ 2 کر کے پڑھنا ہوتے ہیں، اور جو بندہ بھی سال میں صرف ایک بار اس ساتھیوں بھائیو بہنوں 4 نفل کو 2 رکعت کر کے اس طرح پڑھ لیتا ہے، اس کے پورے سال کے لیے غم ختم ہو جاتے ہیں، پورے سال کی پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ اس بندے کو پھر ساری زندگی جو کچھ نہیں ملا اسی ساتھیوں بھائیو بہنوں 2025 میں مل جاتا ہے، اور اس بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے، اور جو اللہ کی بارگاہ میں وہ دعا کرتا ہے۔ دیکھیں ساتھیو بھائیو بہنوں یہ 26 اور 27 رجب عظمتوں کو اس عظیم دن کہا جاتا ہے۔ اس دنوں میں اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج شریف کی دولت عطا فرمائی، اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت اور ان کے دروازوں کو ملاحظہ فرمایا اور چشمان مبارک سے اللہ رب العالمین کا دیدار کیا۔ حضور نے اپنی جاگتی آنکھوں سے رب کو دیکھا ہے، لہٰذا اس گھڑیوں میں عبادت کرنا یہ بہت ساتھیو بھائی بہنوں مستحسن ہے، یہ بہت بڑا عمل ہے۔ اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اللہ اس بندے کو بھی راضی کر دیتا ہے جو بندہ بھی اس طرح یہ نماز پڑھتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو ویسے ساری نمازیں پسند ہیں، لیکن ان گھڑیوں میں 26 اور 27 رجب یہ 4 نفل اس ترتیب کے ساتھ پڑھ لینا اتنا اللہ خوش ہوتا ہے، اتنا پسند کرتا ہے کہ اللہ اس بندے کی مانگی ہوئی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا، پورے سال کے لیے اس کو غنی کر دیتا ہے۔ یہ 4 رکعت نفل اس کو لکھ کر اپنے پاس محفوظ رکھ لیں، آگے دوست احباب کو بھی پہنچائیں، اپنے بیٹوں بیٹیوں بچوں کو بتائیں۔ ہر سال میں یہی بتاتا ہوں، بہت سارے لوگ اس عمل کے ذریعے مستفید ہوتے ہیں، برکتیں حاصل کرتے ہیں، اپنی زندگی کو سنوارتے ہیں، اور ہر بندے کو اس عمل کے ذریعے بخشش کر دی جاتی ہے، اس بندے کے والدین کی بخشش کر دی جاتی ہے، اس ساتھیو بھائیو بہنوں اس کے عزیز و اقارب رشتہ داروں کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور جو بندہ بھی یہ 4 رکعت نفل اس طریقے سے 4 سمتیں ہوتی ہیں تو یہ 4 نفل ہیں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ ایک نفل ایک سمت کے لیے کافی ہے، یعنی ایک نفل مشرق کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ایک مغرب کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ایک شمال کے لیے، ایک جنوب کے لیے، یعنی پھر وہ بندہ جس جانب بھی سفر کرتا ہے اسی جانب سے اس کو کامیابی ملتی ہے، اسی جانب سے اس کو رزق ملتا ہے، اسی جانب سے اس کو دولت ملتی ہے، اسی جانب سے عظمتیں ملتی ہیں۔ اس عمل کی برکتیں یہ ہوتی ہیں کہ اس کی عمر میں، اس کے رزق میں، اس کی عزت میں، اس کے تمام اچھی چیزوں میں اللہ تعالیٰ برکت پیدا فرما دیتا ہے، اور یہ برکت ایسی ہوتی ہے جو پھر کبھی ختم نہیں ہوتی۔ دیکھیں آپ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ رب العزت کے محبوب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، رجب میں ایک گھڑی اور ایک وقت جس میں جو بندہ قیام کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، تسبیحات پڑھتا ہے، اس کو اللہ 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو اسی طرح روزہ رکھتا ہے اللہ اس کو 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح ماہ رجب کی یہ بابرکت دنوں میں جس میں صرف ایک نیک عمل کرنے والے کو 100 برس کی نیکیوں کا ثواب ملتا ہے، تو ہم سب کیوں نہ اس
گھڑی میں 26-27 کو یہ عمل کرتے ہوئے یہ نوافل پڑھتے ہیں، اسی لیے آپ سب بھی اس کو آگے بھی بتائیں اور خود بھی پڑھیں۔ آپ سب سے ساتھیو بھائیو بہنوں، پہلی چیز نیت ہے، وقت ہے، اور اسی طرح اس کے پڑھنے کا وقت ہے۔ اس کے پڑھنے کے بعد جو اعمال کرنے ہیں، جو وظائف کرنے ہیں، وہ کیسے کرنے ہیں، بڑی توجہ سے بڑے دھیان سے سمجھ لیجئے گا۔ یعنی کہ آپ نے سب سے پہلے دیکھیں یہ 4 رکعت پڑھنے بیٹھیں گے، 26 اور 27 آپ کے پاس پورے 2 گھنٹے یعنی کہ 48 گھنٹے موجود ہیں۔ آپ دنیا کے کسی کونے میں، کسی گاؤں، کسی گلی، کسی بستی میں موجود ہیں۔ جیسے ہی آپ کے ملک شہر میں 26 رجب آ جائے یا 27 رجب آ جائے، آپ لوگ اس نمازوں کو 26 میں بھی پڑھیں 4 رکعت، اور 4 رکعت 27 میں پڑھیں، اور 4 رکعت آپ لوگ ساتھیوں بھائی بہنوں اگر چاہیں تو سب سے افضل وقت جو ہے اس کا شب معراج کی رات ہے، یعنی کہ 27ویں رات شب جیسے ہی لگ جائے، شب معراج جسے کہا جاتا ہے ساتھیو بھائی بہنوں، جس میں اللہ نے اپنے نبی کو اپنا دیدار کروایا تھا، تو آپ نے اس پوری رات میں بھی پڑھ سکتے ہیں، 27 کے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں، اور 26 کے دن میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے سب سے پہلے ان نمازوں کو، ان 4 رکعات کو 2 کر کے پڑھنا ہے، اور سب سے پہلے آپ نے نیت کرنی ہے، جو 4 نفل پڑھنے ہیں 2 کر کے پڑھیں گے، اور نیت کیا کریں گے؟ دیکھیں، 2 رکعت نفل حاجت کے لیے آپ نے پڑھنا ہے، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ خانہ کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ پھر ایک مرتبہ نیت سن لیں تاکہ کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہ رہے اور آپ غلط طریقے سے ساری چیزیں ساتھی بھائی بہنوں نیت نہ کر لیں۔ اب آپ نے دیکھیں، انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیت پر ہے۔ اگر نیت درست ہو جائے، اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا، کوئی بھی عبادت نیت کے بغیر قبول نہیں ہوتی۔ اگر نیت ساتھیو بھائی بہنوں درست ہو تو ہر عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نیت کی ضرورت ہوتی ہے، نیت کے بغیر نماز روزہ رکھتے ہیں، ساتھیو بھائی بہنوں نیت کرنا ضروری ہوتا ہے۔ حج کے لیے جاتے ہیں، نیت کرنا ضروری ہوتا ہے، عمرہ کرنا، نیت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، تو نیت کرنا، یہ ساری چیزوں کا ساتھیو بھائی بہنوں اقتدار و مداوع ہے۔ پہلی چیز جو ہے وہ نیت ہے۔ اگر آپ نے نیت درست کر لی تو آپ کامیاب ہو جائیں گے۔ دیکھیں، یہ عمل جو آپ کو بتا رہا ہوں، یہ جو نوافل 4 رکعات آپ کو بتا رہا ہوں، جب آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو جس کی برکتیں نصیب ہوں گی، آپ خود بھی حیران ہوں گے، آپ کے رشتہ دار بھی حیران ہوں گے۔ یعنی اب آپ اسی سال میں اگر رب کی بارگاہ میں لاکھوں نہیں کروڑوں کا سوال بھی کریں گے تو اللہ قبول فرما لے گا، اور پھر اس کے برسوں کے گناہ اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ یعنی زندگی بھر کی خطائیں مٹ جاتی ہیں، خطائیں معاف ہو جاتی ہیں۔ اب آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل کی نیت کرنی ہے، یعنی 2 رکعت نفل نماز حاجات، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا کانے کعبہ کی طرف، اللہ اکبر۔ حاجت کی نیت بھی کر سکتے ہیں، اسرات کے بعد بھی کر سکتے ہیں ساتھیو بھائی بہنوں۔ 2 رکعت نماز نفل اسرات، بندگی اللہ تعالیٰ کی، منہ میرا خانہ کعبہ، دونوں نیتوں میں نے آپ کو بتا دی ہیں۔ آپ حاجتوں کی نیت کر لیں، آپ جس چیز کی نیت کر لیں ساتھیو بھائیو بہنوں۔ اب آپ نے حاجت کے ارادے سے بھی، اسرات کی عبادت کے ارادے سے بھی، تو آپ نے سب سے پہلے نیت کر لی۔ اس کے بعد آپ نے اس ترتیب کے ساتھ پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھیں گے، نیت کر لی، کانوں کو ہاتھ لگا لیں۔ اب آپ نے سبحانک اللہم و بحمدہ کا، و تبارک اسمک، و تعالی جدک، ولا الہ غیرک، اب یہاں تک آپ نے پڑھا۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی کہ الحمدللہ شریف، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے سورہ اخلاص، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے 27 مرتبہ پڑھنا ہے، 27 بار آپ نے یہ سورت پڑھنا ہے۔ اسی طرح اس کے بعد آپ نے 1 رکعت مکمل کی، پھر دوسری رکعت مکمل کرنا ہے۔ اب ساتھیو بھائیو بہنوں، اب جب آپ التحیات بیٹھیں گے، یعنی کہ سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 27 بار یہ سورہ مبارکہ پڑھی، پھر دوسری رکعت میں آپ نے
الحمدللہ شریف اور 27 بار یعنی یہی صورت پھر پڑھنی ہے۔ سورہ اخلاص دونوں رکعتوں میں 27 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھی۔ اب آپ نے اس کے بعد جب تشہد بیٹھیں گے یعنی اتحیات بیٹھ جانا ہے، اتحیات اللہ وصلواتہ وطیباتہ، یہ جب آپ نے پڑھ لینا ہے، اس کے بعد درود شریف پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے درود شریف پڑھتے ہیں۔ درود پاک کی تعداد کو یہاں پر 27 مرتبہ ہے، یعنی کہ آپ نے ہر رکعت میں 27 بار سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ پھر آپ نے تشہد میں بیٹھنا ہے۔ جب سلام پھیرنے کے لیے تو آپ نے اتحیات پڑھنے کے بعد 27 مرتبہ ہی درود پاک پڑھنا ہے۔ جو نماز والا درود پاک ہے، درود ابراہیمی پڑھنا ہوگا 27 مرتبہ، اس کے علاوہ کوئی دوسرا درود پاک آپ نہیں پڑھنا ہوگا۔ اب آپ نے دعا پڑھنی ہے۔ آپ نے یہ دعا پڑھنے کے بعد اب آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ آپ نے دعا پڑھنی ہے اور اب آپ نے سلام پھیر دینا ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اب آپ کی 2 رکعت نماز نفل مکمل ہو گئے۔ اب اسی طرح آپ نے یہ 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیے۔ اب اگلے 2 نفل بھی پڑھنے کا طریقہ میں بتا دیتا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے اپنی جگہ سے اٹھنا نہیں ہے، وہی اپنی جگہ پر بیٹھے بیٹھے پھر اگلے 2 نفل پڑھیں، یعنی 4 نفل پڑھ کر پھر اس کے بعد وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے عمل میں کرنا ہوگا۔ بالکل مختصر سا ہوگا۔ اس عمل کی برکت یہ ہوتی ہے کہ اس بندے کے 70 سال کے گناہ بھی ہوں گے، تو اسی طرح 70,000 حاجتیں بھی ہوں گی، تو اللہ تعالیٰ اپنے خزانے غیب سے اپنی رحمت کے ذریعے پوری فرما دیتا ہے اور اس بندے کی سب دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، سوائے اس کے جو گناہ کے لیے ہو، یعنی گناہ کے لیے کوئی دعا نہ ہو۔ اور جائز اور نیک جو بھی دعا ہوگی، جو بھی حاجت ہوگی، اللہ پاک کے بیٹھے بیٹھے پوری اس کی فرما دیں گے۔ اسی طرح اگر ناممکن تو ساتھیو بھائیو بہنوں کوئی حاجت ہو تو آپ ان دنوں میں رجب کے ساتھیو بھائیو بہنوں روزہ بھی ضرور رکھیں، تاکہ دیکھیں جنت کی ایک نہر ہے جس کا نام ہے رجب۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جس کو رجب کہا جاتا ہے، جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھی ہے۔ تو جو کوئی رجب کا ایک روزہ رکھے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اس نہر سے سیر فرمائے گا، یعنی اس نہر کا پانی اس بندے کو نصیب فرمائے گا۔ اس کے لیے یہ حدیث پاک ماہ رجب کا مہینے کی حرمت والا ہے، اس کے ہر لمحے ہی حرمت والے ہیں، اور فرمایا یہ چھٹے آسمان کے دروازوں پر اس مہینے کے دن لکھے ہوئے ہیں۔ جو چھٹا آسمان اس کے اوپر اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھ لیتا ہے، اسے پرہیزگاری سے پورا کرتا ہے، یعنی کہ اس کو اچھے طریقے کے ساتھ پورا کرتا ہے، تو وہ دروازہ یعنی وہ جس کے اوپر اس مہینے کے روزے رکھے ہوئے ہیں، اس مہینے کے نام گنتی لکھی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخشش فرما دیتا ہے۔ اللہ اس بندے کے جو وہ بندہ مانگتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ جو بھی بندہ اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کی ہر حاجت کو قبول فرما لیتا ہے۔ اب آپ نے دوسرے جو 2 نفل پڑھنے ہیں، اس کا طریقہ سن لیجئے گا۔ پھر اس کے بعد جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ حضرت سیدنا سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور یہ بہت سارے بزرگ ساتھیو بھائی بہنوں کرتے آئے ہیں، یعنی کہ اللہ والے کرتے آئے ہیں، اور کہتے ہیں جو بندہ یہ کرتا ہے وہ اللہ والوں کی صفت میں شامل ہو جاتا ہے۔ جو اللہ والوں کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اولیاء کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ اسی لیے دوستو آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ دوسرے 2 نفلوں کی نیت بھی اسی طرح کرنی ہے۔ اس میں وہ ترتیب الگ ہے۔ اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے سورۃ الفاتحہ شریف پڑھی، 2 رکعت نماز نفل کی نیت کی، سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھنے کے بعد آپ نے سورۃ علم نشرہ ساتھیو بھائیو بہنوں کمپلیٹ پڑھنی ہے۔ سورہ علم نشرہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھ کے آپ نے سورہ علم نشرہ کو پڑھنا ہے۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک ذکرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا فإذا فرغت فانصب فإلی ربک فارغب۔ اس سورہ مبارکہ کو صرف آپ نے ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یہ نماز پڑھنے سے اولیاء کا ساتھ ملتا ہے، اولیاء جتنا ثواب ملتا ہے، اولیاء کے ساتھ بندہ یعنی کہ اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا قرب نصیب ہو جاتا ہے۔
جاتا ہے۔ تو دوستو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے ان 2 رکعتوں کو پڑھنا ہوگا۔ ہاں اگر اسی ترتیب کے ساتھ آپ دوسری رکعت بھی ساتھیو بھائی بہنوں سنیے گا، دوسری رکعت میں آپ نے سورۃ فاتحہ کو ایک بار پڑھنا ہے، اور جہاں علم نشرہ کو ایک بار پڑھا تھا وہاں پہ آپ نے سورہ قریش کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے۔ یعنی کہ جب آپ نے دوسری جو رکعت نماز پڑھنی ہے، اس دوسری نماز میں نفل میں پہلی میں تو آپ نے پہلی جو 2 نفل آپ نے پڑھی اس میں آپ نے حاجت و مرادوں کی نیت کر لی، اور اب آپ نے ساتھیو بھائیو بہنوں سورہ فاتحہ کے بعد آپ نے 27 مرتبہ سورہ اخلاص کو پڑھا تھا، اور دونوں میں اسی طرح پڑھا تھا۔ اب آپ نے جو 2 نفل بعد میں پڑھنی ہے اس میں پہلے آپ نے حاجت و مرادوں کی نیت کر لی، بس آپ نے سمپلی حاجت و مرادوں کی اپنی نیت کرنی ہے، جو بھی حاجات ہو مرادیں ہوں ان کی نیت کرنی ہے، اس کے لیے آپ نے یہ نفل پڑھنے ہیں۔ گناہوں کی معافی کی نیت کر لے، لمبی زندگی کی نیت کر لیں، جو بھی نیتیں کرنی ہو کر لیں بس، اور بس سمپلی نیت کرنی ہے اور کچھ بھی نہیں کرنا۔ اور اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اب جو دوسری نفلیں آپ نے پڑھنی ہے 4 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہے نا، 2 تو پڑھ لیں، اور جب 2 دوبارہ پڑھیں گے تو پہلی میں آپ نے نیتیں کرنی ہیں حاجات کی مرادوں کی، اور پھر آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے سورہ علم نشرہ پڑھنی ہے، اور دوسری میں آپ نے سورہ قریش پڑھنی ہے۔ ساتھی بھائیو بہنوں سورہ فاتحہ کو ایک بار پڑھنا ہے، اور جہاں علم نشرہ کو آپ نے پہلے پڑھا تھا پہلی رکعت میں، وہاں پہ آپ نے اب دوسری رکعت میں سورہ قریش کو ایک مرتبہ پڑھنا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ نے ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف فلیعبدوا رب ھذا البیت الذی اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف۔ تو اس ساتھیو بھائیو بہنوں تو اس نیت کے ساتھ آپ نے دوسری رکعت کو مکمل کیا، اسی ترتیب کے ساتھ نیت کی، اور اس میں جو چیزیں بتائی ہیں اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے پڑھ لی۔ سورہ فاتحہ کے بعد ایک مرتبہ سورہ علم نشرہ اور دوسری میں سورہ قریش ہے، تو اب آپ کی 4 رکعت نماز مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد جو عمل کرنا ہے اس کو سمجھیے گا، عمل بھی انتہائی آسان ہے، جیسے یہ نمازیں آسان ہے، اور اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب نمازیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی پسند ہے نمازیں، اور اللہ کا پسندیدہ بندہ جب یہ نمازیں پڑھ لیتا ہے تو پھر اسے پوری زندگی کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کوئی دکھ تکلیف پریشانی اس کو چھو کر نہیں گزر سکتی۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو یہ نمازیں پسند ہیں، اسی طرح اللہ بھی اس بندے کو اپنا محبوب اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ تو دوستو اسی لیے اب اس کے بعد اب ذرا سنیے گا، اسی جگہ پر بیٹھے بیٹھے اب آپ نے یہ عمل کرنا ہوگا، یعنی کہ 4 نفل پڑھنے کے بعد آپ نے کسی کے ساتھ کلام نہیں کرنا، کسی کے ساتھ بات نہیں کرنی، وہیں بیٹھے بیٹھے اب آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ دیکھیں اس رات میں لوگ صلاۃ و تسبیح بھی پڑھتے ہیں، اس کا طریقہ بھی میں آپ کو انشاءاللہ ایسے ہی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ساتھیو بھائیو بہنوں صلاۃ و تسبیح کیسے پڑھتے ہیں، اس کی فضیلت کتنی ہے، اس رات میں پڑھنے سے کتنا زیادہ فائدہ ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں اسی نیکسٹ ویڈیو میں اب صرف میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ ماہ رجب کے اندر اس کے بعد جو آپ نے عمل کرنا ہے، جو وظیفہ کرنا ہے، اس کو ذرا سمجھ لیجئے گا۔ اور اسی رات میں ہماری ایک خصوصی دعا بھی ہوگی، جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے، صرف 10 مرتبہ جو ہم نماز کے اندر درود پاک پڑھتے ہیں، یہ درود پاک پڑھ کر کومنٹس میں اپنا نام لکھ دیں، جو اپنا مقصد ہے ساتھ لکھنا چاہتے ہیں وہ مقصد بھی لکھ دیں، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ضرور بضرور دعا میں شمولیت مل جائے گی۔ دیکھیں حضور علیہ السلام کا سفر معراج پر جانا یہ بہت بڑا معجزہ ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے قرآن مجید کے بعد یہ سب سے بڑا معجزہ ہے، سب سے بڑا معجزہ، اور قیامت تک سائنس جتنی بھی ترقی کرتی رہے، جتنی بھی بلندی پر ہو جائے، لیکن جو حضور کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں بلایا اور 7ویں آسمان سے ساتھیو بھائی بہنوں اوپر سدرۃ المنتہا کعبے کو حسین تک سائنس دنیا میں جتنی بھی ترقی کر لے، حضور کے ایک اس معجزے کو یعنی کہ معراج تک نہیں پہنچ سکتے۔ اب دوستو ذرا سنیے گا، اس کے بعد آپ نے یہ دعائیں پڑھنی ہے جو اس رات کی خاص یعنی کہ اس دن اور رات یعنی کہ 26 اور 27 دن کے جو آپ نے نفل پڑھے ہیں، نفل پڑھتے ہی 4، اب آپ نے اس کے بعد خاص دعائیں یوں سمجھ لیں، یہ عمل یہ وظیفہ آپ کا اس کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے، اس بات کو ذرا سنیے گا بڑی توجہ سے۔
اب ان 4 نفلوں کے بعد کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں خاص دعائیں اور اعمال جو آپ نے کرنے ہیں اس کو بڑی توجہ سے سمجھنا ہے۔ اگر آپ نے یہ اعمال نہ کیے، 4 نفلیں پڑھ لی اور یہ اعمال نہ کیے تو آپ نے کچھ بھی نہ کیا۔ یہ آپ کا عمل ساتھیوں بھائیوں بہنوں اس طرح اثر نہ کرے گا۔ یہ آپ کے نفل کے بعد آپ نے یہ اعمال کرنا بے حد ضروری ہے۔ یہ وظیفہ آپ نے اس کے بعد کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے کیا پڑھنا ہے اس کو ذرا دھیان سے سنیے گا، اور میں آپ کو اپنی ویڈیو کی اسکرین پر ایک ایک چیز بھیج دوں گا۔ ساتھیوں بھائیوں بہنوں دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے۔ آپ نے 4 رکعت پڑھتے ہی فوراً اللہم انکا عفون تحب العفو اعف عنا، یہ دعا آپ نے پڑھنی ہے ساتھیوں بھائیوں بہنوں۔ اس دعا کو، اس کا مطلب تو بہت معاف کرنے والا ہے اللہ، معافی کو پسند کرتا ہے، بس مجھے معاف فرما دے۔ اور یہ بہت ساری کتب و احادیث میں بھی یہ دعا موجود ہے۔ آپ نے اس کے بعد اس دعا مبارک کو پڑھنا ہوگا۔ اس سے اللہ آپ کے ماں باپ کے تمام رشتہ داروں کے ساتھیوں بھائی بہنوں بخشش فرما دے گا۔ تو اب دوستو کیونکہ یہ خاص لمحات ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے، تو اس کے لیے ہم سب ضرور اس عمل کو کریں۔ اب آپ نے اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جیسے ہی دعا پڑھ لی اس کو ذرا سنیے گا۔ دیکھیے آقا علیہ السلام جب سفر معراج پر گئے تھے تو جنت اور دوزخ کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ حضور نے جنت اور دوزخ کو دیکھا، وہاں پر جو کچھ ہوا حضور نے پھر وہاں آ کر وہ سارا منظر بھی بیان فرمایا، اور امت کے لیے دعا بھی حضور نے فرما دی۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے، لیکن آج کے لیے ایک مستقل عنوان چاہیے، اس پر بھی گفتگو دیکھیں گے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھٹے آسمان پر پہنچے تھے، وہاں موسیٰ علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی۔ حضور جب واپس آ رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ فرمایا اور 6 مہینے کے روزے، اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت کو جو یہ 50 نمازیں ملی ہیں تو امت تو نہیں پڑھتی، میرا کیونکہ اس میں تجربہ ہے، میری امت کو تو 1 نماز ملی تھی وہ نہیں پڑھتی تھی، اور آپ کی امت 50 نمازیں کیسے پڑھے گی؟ آپ لہٰذا اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اس میں وہ کمی پیشی کروائیں۔ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اللہ کی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلے 5 کم کر دیتے ہیں، 45 پڑھیں۔ اسی طرح ساتھیوں بھائیوں بہنوں 9 مرتبہ حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں تشریف لے گئے، واپس آتے 5 کم کرواتے جاتے، پھر یہاں تک نمازیں ساتھیوں بھائیوں بہنوں 5 پر رہ گئیں۔ اب حضور فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا اے پیارے حبیب، آپ کے غلام پڑھیں گے تو 5 ہی، لیکن ہم انہیں ثواب 50 کا ہی عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح آپ کے غلام روزے تو 1 مہینے کے رکھیں گے، لیکن ہم ان کو 6 مہینے روزے کے رکھنے کے برابر کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح دوستوں یہ بعض جگہ پر بعض گھڑیاں ایسی ہوتی ہیں جس میں بعض موقعوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا نزول فرما دیتا ہے، برکت عطا فرما دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر اپنے کرم کے نشاور فرما دیتا ہے۔ اسی طرح دوستوں سب سے پہلے آپ کو یہ جو دعا میں نے بتائی ہے پڑھنے کے بعد ساتھیوں بھائی دیکھیں ایک لفظ اگر آپ بھی کسی میرے دوست بہن کو سمجھ میں نہ آئے تو مجھے کامنٹ میں بتائیے گا، کوشش کروں گا آپ کو کہ میں کامنٹ لکھ کر دے دوں۔ یہ آپ کے لیے انشاءاللہ پوری کوشش کی جائے گی تاکہ ساتھیوں بھائی بہنوں ہر میرا بہن بھائی ہر مسلمان اس سے مستفید ہو سکے اور اپنی زندگی کو، اپنے گھر کو، اپنے بچوں کو ساتھیوں بھائی بہنوں سنبھال سکے اور اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کر سکے۔ اس کے بعد آپ نے دیکھیں ساتھیوں بھائی بہنوں اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ اس عمل کو کرنے والا 100 برس کی نیکیاں کیسے حاصل کرے گا۔ اس میں ساتھیوں بھائی بہنوں اس میں آپ نے کیا پڑھنا ہوگا؟ یہ 2 نمبر پر پہلے آپ نے جو دعا پڑھ لی، اب فوری طور پر آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر آپ نے اس کو پڑھنا ہوگا، صرف اور صرف ساتھیوں بھائی بہنوں 11 مرتبہ۔ اتنے الفاظ مکمل یہاں تک پڑھنے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ 4 نوافل کا الگ طریقہ ہے، باقی کا الگ طریقہ تھا، تو اس میں آپ نے یہ والیاں تسبیح بھی پڑھنی ہے۔ اس عمل کا آخری وظیفہ سمجھ لیجئے گا، یہ 3 اعمالوں پر مشتمل ہے پورا عمل۔ 4 نوافل آپ نے پڑھ لیے بتائی ہوئی ترتیب میں، اور جو میرے بہن بھائی اگر ان کو کسی بھی طرح کی کوئی کنفیوژن ہو تو میرے پاس آپ لوگوں کا کامنٹس ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں میں اس جو ویڈیو ہے نمازوں والی 4 نفل والی، اس کے کامنٹ کا ضرور جواب دوں گا۔ اگر آپ کو کچھ بھی پوچھنا ہو، وظیفے کی بالکل سمجھ میں نہ آئی ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا آپ کو پورا رپلائی کرنے کی اور طریقہ بتانے کی۔ اب آپ نے ساتھیوں بھائیو بہنوں کرنا کیا ہے؟ تمام میری بہنیں میرے بھائی دوست احباب 4
4 نوافل پڑھ لیے, جو دعا بتائی پہلے نمبر پڑھ لی, پھر سیکنڈ نمبر پر میں نے وظیفہ بتایا آپ نے پڑھ لیا. اب آپ نے تیسرا اور آخری وظیفہ ساتھیو بھائیو بہنوں, اس عمل میں آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے. جب کوئی بندہ ان نوافل کے بعد تیسرے نمبر پر 2 وظائف پڑھتے ہی تیسرا وظیفہ یا ربنا کا پڑھتا ہے تو اللہ پاک راضی ہو جاتا ہے. لیکن آپ نے یا ربنا کو کس طرح پڑھنا ہے؟ یا اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے. جب کوئی بندہ یا ربنا کے ساتھ یا اللہ کو پڑھتا ہے تو رب کریم کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے. رب کریم پڑھنے والوں کی ہر مشکل, ہر پریشانی کو فوری طور پر دور کر دیتے ہیں. خالی جھولیاں, الماریاں بھر جاتی ہیں. آپ نے یا ربنا یا اللہ, یا ربنا یا اللہ پڑھتے ہوئے اس معجزاتی عمل کو, اس مشکل کشا عمل کو ساتھیوں, بزرگوں, بھائیوں بہنوں کمپلیٹ کرنا ہے. اور یا ربنا یا اللہ, یا ربنا یا اللہ کرتے ہوئے صرف اور صرف آپ نے 11 مرتبہ پڑھنا ہے. اور آخر میں آپ نے درود شریف پڑھ لینا ہے. یہ آپ کی 4 رکعت نماز نفل انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گی 2 کر کے. اسے 26 میں بھی پڑھیں, 27 میں پڑھیں, 27 کی رات میں پڑھیں. آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں 2 کر کے رکعتیں پڑھنی ہے. پہلی رکعت میں آپ نے حاجتوں مرادوں کی جو بھی نیت کرنی ہو, دوسری میں بھی جو نیت کر لیں. کہ جس طرح نماز میں نارمل نفل پڑھتے ہیں, جس طرح نارمل نمازیں پڑھتے ہیں, اسی طرح آپ نے یہ حاجتوں مرادوں کے لیے 26 اور 27 رجب کو دن میں رات میں جتنی بار جس وقت بھی پڑھ لیں. آپ نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور 27 بار سورہ اخلاص پڑھنی ہے. دوسری رکعت میں اسی عمل کو ریپیٹ کرنا ہے. اور بس آپ نے اتحیات میں جانا ہے اور 27 بار جو ہے وہ ایکسٹرا آپ نے جو ہے وہ درود شریف پڑھ لینا ہے. اور دوسری رکعت میں آپ کو جو میں نے طریقہ بتایا تو اس پر عمل کیجیے گا انشاءاللہ. اللہ پاک نے چاہا تو